جی آج ہم اپنے ناظرین کے لیے گوادر کے معروف سیاسی و قبائلی شخصیت بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما ہوت عبدالغفور کے پاس موجود ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ہوت عبدالغفور سے ان کے سیاسی کیریئر کے متعلق، بلوچستان میں موجودہ حکومتی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کے متعلق، گوادر کی سیاست، گوادر پورٹ اور سی پیک جو اس وقت پوری دنیا میں اہمیت کا حامل ہے کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ہوت عبدالغفور صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں گوادر سٹی نیوز میں، اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ گوادر سٹی نیوز کے لیے انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہوت عبدالغفور صاحب سے۔ ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ اپنی سیاسی کیریئر کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں مختصراً کہ میں نے سیاسی آغاز جو اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، میں نے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO پجار کے پلیٹ فارم سے کیا، اور اس وقت جو میں پڑھ رہا تھا کراچی میں، پرائمری میں نے کلاتو میں اپنے آبائی گاؤں میں پاس کی، اس کے بعد میں کراچی چلا گیا وہاں کچھ پڑھنے کے لیے۔ وہاں 3-4 سال پڑھنے کے بعد پھر میں نے گوادر کا رخ کیا، واپس گوادر آ گئے۔ گوادر میں نے میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ تک گوادر میں کی، انٹر کالج تھا اور اب ڈگری کالج ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد میرا تعلق BSO پجار سے رہا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے ڈگری کالج تربت سے BA کے لیے داخلہ لیا، وہاں میں نے آگے پڑھنے کے لیے وہاں داخلہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں طالب علمی سے فارغ ہوا، کالج سے فارغ ہوا، تو عملی سیاست کے لیے میں نے بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل میں نے جوائن کی۔ BNP مینگل جوائن کرنے کے بعد میں نے بحیثیت کمپرست نظریاتی کارکن اور فکری کارکن، چونکہ میرا جو اصل جذبہ ہے وہ اب بھی ہے الحمدللہ، میرا بلوچ سرزمین سے میرا ایک رشتہ ہے، بلوچستان سے ایک رشتہ ہے، بلوچ قوم سے ایک رشتہ ہے۔ میرا سیاسی نظریہ، سیاسی فکر، سیاسی جذبہ بلوچستان کے حوالے سے، بلوچ قوم کے حوالے سے، بلوچ سرزمین کے حوالے سے ہے۔ تو یہ سیاست میں نے 8-10 سال سے، چونکہ میرا پورا سیاسی کیریئر 20-25 سال سے ہے، مگر یہ جو میں نے قوم سیاست کی، اس قوم پرستانہ، متعصبانہ، تنگ نظرانہ سیاست میں نے BNP کی پلیٹ فارم سے کرتے کرتے آخر تک میں نے خود محسوس کی کہ یہ وہ اس طرح کی سیاست نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں، جس طرح ورکر سمجھ رہا ہے، اور جس طرح ہم نے امید رکھا تھا کہ یہ بلوچستان کی خودارادیت، بلوچستان کی، بلوچ قوم کی وطواجی اور اس حد تک جا پہنچے گی، یہ سارے غلط اور یہ سارے ڈونگ ہی ثابت ہوئے۔ تو میں نے بحیثیت ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے پھر میں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کو خیرباد کیا، میں نے بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کی، جو 2018 کو وجود میں آئی۔ تو 2018 کی الیکشن میں الحمدللہ اس نے بلوچستان میں بھرپور انداز میں کامیابی حاصل ہوئی، تو بلوچستان کی حکومت بھی، اور ہماری پارٹی BAP کی ہے، اور مرکز میں بھی ہم PTI کے ساتھ اتحادی ہیں، اور یہی میرا مختصر سیاسی کیریئر۔ جی بہت شکریہ ہوت عبدالغفور صاحب۔ آپ نے جیسے آپ نے خود بتایا کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ ایک نئی سیاسی پارٹی ابھر کے سامنے آئی ہے، آپ بحیثیت بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں۔ جام کمال کی قیادت میں بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت کی یہ 2 سالہ کارکردگی کو آپ کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ میں اس 2 سالہ کارکردگی کو سابقہ حکومتوں کی کارکردگی کے ساتھ اگر کمپیئر میں کروں تو اس میں جام صاحب کے حکومت میں بہت فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جام صاحب کی حکومت میں کوئی اس طرح کا اکرا پروری، اس طرح کا کرپشن، اس طرح کا کوئی اس گورنمنٹ کے حوالے سے اس طرح کی کوئی عمل دیکھنے کو نہیں آئی۔
سابقہ ادوار میں جس طرح 10 سالہ صوبائی حکومت کی جو تاریخ رہی ہے اس میں اقرا پروری، اس میں کرپشن، اس میں روڈوں کے نام یا اسکیمات کے نام پہ مطلب پیسہ کھانا کام نہ کرنا، یہ فلسفہ میرے محترم جام صاحب کا نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ بھی بطور گواہ میں نہیں دے رہا ہوں کہ جام صاحب میرے پارٹی کے قائد ہیں، میرے سربراہ ہیں، پارٹی کے سروق ہیں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے الحمدللہ۔ جام صاحب کے گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ میں بڑا فرق یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کوشش کر رہا ہے گڈ گورننس ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کا فرسٹ پرائرٹی ہے جام صاحب کی کہ گڈ گورننس ڈیولپ کرنا بلوچستان میں۔ دوسرا، بلوچستان کے جو سابقہ اسکیمات ہیں سب کے سب جو پائلوں میں دب گئے سب کے سب کو جام صاحب نے ری اسٹارٹ کیے، اور سب کے سب بلوچستان میں جو بیسک رائٹس ہے، پانی، بجلی، روڈ، روزگار، الیکٹریسٹی کا، یہ جتنے بیسک ہیلتھ یونٹ مطلب ہاسپٹل، ایجوکیشن، اس حوالے سے جام صاحب کی بالکل ایک ویژن ہے، بالکل کام کرنا چاہتا ہے، کام کر رہا ہے۔ اب ہاں اسپیڈ تھوڑا سلو ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ اس لیے اس طرح ہے کہ سابقہ گورنمنٹ کے جتنے جو گند کارکردگی تھی اس سب کو ایک ساتھ صاف بھی کرتا جا رہا ہے اور نئے کام بھی کی شروعات۔ جی ناظرین، اس وقت عبدالغفور کے ساتھ سوالاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں لے گئے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو دیکھتے رہیے گوادر سٹی نیوز۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ عبدالغفور صاحب کے پاس سوالاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارا آپ سے چوتھا سوال ہے کہ گوادر پورٹ اور سی پیک جو اس وقت پوری دنیا میں اہمیت کا حامل ہے، اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ سی پیک جو 2013 کو شروع ہوا، اس وقت کی سی پیک اور اس وقت کی سی پیک میں تھوڑا بہت فرق ہے۔ اس وقت سی پیک بہت تیزی اس میں تھی، بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا تھا، تو اس وقت کی سی پیک میں جتنے ڈیولپمنٹ کے باقی ڈیولپمنٹ تھے وہ سب کے سب پنجاب میں خرچ ہوئے۔ تو حالانکہ سی پیک کا جو جمر گوادر ہے، اس وقت گوادر ایک بوند پانی کے لیے ترس رہا تھا، تو گوادر کو اہمیت دیے بغیر گوادر کو سی پیک کا جمر گوادر ہے، گوادر کو بائی پاس کر کے سی پیک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ میں سمجھتا ہوں سی پیک صرف گوادر کے لیے نہیں بلکہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، پورے علاقے کے لیے ایک گیم چینجر ہے، ایک ایسی معاشی انقلاب ہے۔ میں سمجھتا ہوں سی پیک آنے کے بعد ہمارے پورا بلوچستان، پورا مادر وطن پاکستان اس میں استفادہ ہوگا اور اس کی معیشت بہت مضبوط ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ سی پیک کو میں نہ خدا نہ خواستہ بلوچوں کے خلاف سمجھتا ہوں، نہ ہی علاقے کے خلاف۔ میں چاہتا ہوں سی پیک آج سے 50 سال پہلے شروع ہونا چاہیے تھا۔ گوادر ہی موزوں ترین جگہ ہے سی پیک کے لیے، اس وقت سی پیک شروع ہونا چاہیے تھا۔ جی صاحب، ترقی کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ پوری دنیا کا پناہ ہے، جہاں بھی ترقی آتی ہے وہاں ہم و ہمان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آبادی کے لحاظ سے مختلف مسائل جنم لیتے ہیں۔ اب گوادر میں چونکہ اس سے پہلے گوادر جو کہ پوری دنیا میں اس وقت بہت سے دشمن ممالکوں کی نظریں گوادر پر لگی ہوئے ہیں، تو آپ گوادر میں سی پیک اور گوادر پورٹ کی وجہ سے ہم و ہمان کے مسائل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں الحمدللہ گوادر میں سمجھتا ہوں پاکستان کے سیف سٹی گوادر ہی ہے، اور پاک فوج کی بدولت، پاک فوج کے آنے کے بعد الحمدللہ گوادر میں ابھی تو کوئی کہیں کسی قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اور پاک فوج ہماری حفاظت کے لیے ہے، پاک فوج افواج پاکستان پاکستانیوں کی حفاظت، دفاع مادر وطن کی دفاع کے لیے ہے۔ اور گوادر پاکستان کا وہ گلزمین ہے
وہ سرزمین ہے کہ گوادر اس وقت جب گوادر خریدا گیا سلطنت عمان سے، اس وقت پاکستان کا جو سربراہ تھا صدر ایوب خان، وہ بھی ایک جنرل تھا، فوجی جنرل تھا۔ اس وقت سے میرا جو اپنا خواہش کے حساب سے اگر میں کہوں تو میری خواہش یہ کہ 1958 میں جس دن سے پاکستان نے خریدا اس دن سے سی پیک شروع ہونا چاہیے تھا۔ جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے، پاک فوج آنے کے بعد سیکورٹی فورسزوں نے گوادر کو بالکل سیف سٹی بنایا ہے۔ گوادر امن ترین شہر ہے پاکستان کا، اور گوادر موزوں ترین جگہ ہے کاروباری لوگوں کا۔ گوادر میں جب باہر سے لوگ نہیں آئیں گے تو گوادر کی سی پے کس طرح کامیاب ہوگا؟ گوادر میں جب باہر سے لوگ نہیں آئیں گے تو گوادر ترقی کس طرح کرے گا؟ گوادر کی ترقی میں ہی باہر کے آنے والے لوگوں سے ہی منسلک ہے۔ باہر سے لوگ آئیں گے گوادر ترقی کرے گا، باہر سے لوگ آئیں گے گوادر میں انویسٹ کریں گے، گوادر میں انویسٹمنٹ بڑھے گی۔ گوادر کا سی پیک کی کامیابی کی ہی راز یہی ہے کہ باہر سے لوگ آئیں، یہاں انویسٹ کریں، یہاں ان کی سیکورٹی افواج پاکستان، اہلیان گوادر کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ باہر سے جتنے لوگ آئیں گے ویسے تو پاکستانی ہمارے بھائی ہے، باہر کے لوگ آئیں گے وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بھائی ہے، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے، ہم انہیں ہمارے مادری زبان میں وحشت کہیں گے۔ آئیں یہاں انویسٹ کریں، آئیں یہاں کاروبار کریں، آئیں یہاں رہیں، گوادر کو دیکھیں۔ الحمدللہ سی پیک کامیاب ہوگا، اور سی پیک اور گوادر کی سیکورٹی اس کی ذمہ داری افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ گوادر عوام کی بھی ہے اور بلوچ عوام کی بھی ہے۔ الحمدللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی عود صاحب، گوادر کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ گوادر کی سیاست کو میں دو نظر سے دیکھتا ہوں، ایک سابقہ دور، ایک آگے والے مستقبل کا دور۔ سابقہ دور ایک منافقانہ، متعصبانہ، ایک تنگ نظر والا ایک نظریاتی سیاست تھا جو نیشنلزم کہتے ہیں اس کو۔ اصل نیشنلزم وہ نہیں ہے۔ اصل نیشنلزم یہ ہے کہ آج میں کہتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، میں فخریہ کہتا ہوں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی قوم پرست ہوں۔ میں اپنے ریاست سے، میں اپنے مادر وطن سے، میں اپنے علاقے، اپنے قوم، اپنے عوام کے لیے رائٹس مانگتا ہوں، بنیادی انسانی حقوق مانگتا ہوں، بیسک سٹیزن رائٹس میں مانگتا ہوں۔ اس میں نہ کوئی دو رائے ہے، نہ کوئی اس میں مجھے خدا نخواستہ گنہگار ٹھہرائے گا۔ الحمدللہ میرا جو سیاسی ویژن ہے، اور جام صاحب کا سیاسی ویژن ہے، ہمارے پارٹی کا جو سیاسی ویژن ہے، وہ بالکل سیدھا ہے۔ ہم حقوق مانگتے ہیں، اپنے عوام کی حقوق، اپنے علاقے کی حقوق۔ وہ حقوق ہے بنیادی انسانی حقوق، اس میں پانی، روڈ، بجلی، ایجوکیشن، ہیلتھ، روزگار، ذرائع معاش، اور یہ ان سب کی ہمارا جو سیاست ہے، ان سب کے لیے جدوجہد کرنا ہمارے سیاست کا سیاسی محور ہے۔ جی اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے حلقے کے عوام کو دستبندانہ، عاجزانہ یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے، دنیا کی نظر میں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان اسلام کا وہ امید ہے، افواج پاکستان اسلامی ملکوں کا وہ طاقت ہے۔ اس عزت کو ہم برقرار رکھیں، اس امید کو ہم قائم و دائم رکھیں، اور میں اپنے علاقے کے عوام کی خدمت میں صرف ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے افواج پاکستان سے لے کر لیویز فورس تک، ہم اپنے فورسزوں کی، ہم اپنے لائن اینڈ آرڈر کی جو سیکورٹی ادارے ہیں، سب کی احترام کریں، ہم پاکستان کے قوانین کی احترام کریں، بحیثیت ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے
افواج پاکستان ہو یا ایف سی ہو یا نیوی ہو یا پولیس اور لیویز ہو، سب کی احترام کرے، قانون کی بالادستی قائم کرے۔ ہم خود بحیثیت شہری قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے اپنے اداروں کے، اپنے سیکورٹی فورسزوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو تاکہ قانون کا بول بالا ہو۔ دوسری، جہاں شہری علاقے ہیں وہاں صفائی کے حوالے سے صفائی صرف بلدیہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ اس امید پہ گھر میں بیٹھے رہیں کہ صفائی کرنے والا بلدیہ والا آئے گا صفائی کرے گا۔ جب تک صفائی میں ہم خود کلچر ڈیولپ نہیں کریں گے وہ صفائی ممکن نہیں ہے۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ صفائی آ گئی، صفائی کرنے کا جو صفائی کا مہم ہے وہ آگئی بھی لوگوں میں شعور بیدار کرے اور پڑھائی کی بھی شعور بیدار کرے۔ مجھے افسوس ہے، ایک چھوٹی سی میں آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں کہ ماڈل ہائی اسکول، جدید ہائی اسکول، دو گوادر کے مثالی اسکول ہیں، آج سنا ہے ماڈل ہائی اسکول تباہی کے دہانے تک پہنچی ہے۔ یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ، اور خاص گیم جس انداز سے گیموں کا ہم کلچر ڈیولپ کریں اس میں ہمارے نوجوان نئے نسل اس لعنت سے بچ جائے گی جو ابھی ہمارے علاقے پھیلتا جا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کا یہاں آنے کا میں آپ لوگ کی مشکور ممنون ہوں۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ عبدالغفور صاحب، گوادر بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر رہنما، اسی طرح گوادر سٹی نیوز گائے بگائے گوادر کے جملہ مسائل، سیاست، سماجی اور مختلف مسائلوں کے ساتھ یہاں کے نمائندوں جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے تاثرات آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، تو بنے رہیے گوادر سٹی نیوز کے ساتھ۔